ایک وقت تھا جب پاکستان کے پاس فاسٹ بولر پیدا کرنے کی ایک قدرتی بھٹی تھی. ایک ایسا خوف تھا جو دنیا کے بڑے بڑے بیٹرز کی ٹانگیں کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا. Beautifully bowled. Great Yorker, but toughened us in. مگر آج وہ خوف ایک مذاق بن چکا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پیس مونسٹرز اچانک سے لائن اینڈ لینتھ کیوں بھول چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خفیہ سسٹم ہے جو ہر نئے آنے والے 19 سال کے جوان بولر کو 2 سال کے اندر ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتا ہے. اگر آج اس سچ کو بے نقاب نہ کیا گیا تو پاکستان کرکٹ کی پہچان ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. آج اس ویڈیو میں ہم ان چہروں کو سامنے لائیں گے جنہوں نے مل کر ہماری اسپیڈی ویپنری کا قتل کیا. ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس پہلے گناہگار سے جسے ہم دا سسٹم کہتے ہیں. دنیا کے باقی بورڈز اپنے فاسٹ بولرز کو ہیرے کی طرح سنبھال کر رکھتے ہیں. ان کا ورک لوڈ مینج ہوتا ہے, ان کے ایک ایک اوور کا حساب رکھا جاتا ہے, مگر یہاں بولرز کو گھاس پھوس کی طرح رگڑا جاتا ہے. نسیم شاہ صرف 19-20 سال کا ایک لڑکا, اس کے کندھوں پر ٹیسٹ, ODI, T20 اور دنیا بھر کی لیگز کا بوجھ ڈال دیا گیا. جب اس نے مینجمنٹ سے آرام مانگا تو انہیں جواب ملا, اگر آرام کرو گے تو ٹیم سے باہر ہو جاؤ گے. PCB کا میڈیکل پینل دنیا کے سب سے ان پروفیشنل پینل ثابت ہوا جو انجریز کو سٹینڈرڈ لیول پر ڈائگنوز تک نہیں کر سکتا. شہنشاہ افریدی کا پیس ڈراپ ہونا اتفاق نہیں ہے. ایک نئی انجری کے بعد جب ایک بولر کو پوری طرح ریکور ہونے کے لیے 6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں, لیکن انہیں 2 مہینے میں ہی زبردستی دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹس میں جھونک دیا جاتا ہے. Shaheen Afridi, fine leg and deep third. And Butler. نتیجہ بولر کا کیریئر آنے والے 10 سال کے لیے آدھی پیس پر چلا جاتا ہے. یہ سیدھا سیدھا اپنے ایسٹس کو اپنے ہی ہاتھوں تباہ کرنا ہے. لیکن بات صرف کرکٹ بورڈ کی نااہلی پر ختم نہیں ہوتی. اب ہم آتے ہیں اس دوسرے رخ پر جہاں پیسہ اور شہرت رفتار پر بھاری پڑ گئے. دا لیگز ٹریپ. ماڈرن ایرا کے فاسٹ بولرز نے ایک نیا شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہے. 4 ڈے یا ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے میں جان لگتی ہے, دن میں 20 اوور پھینکنے پڑتے ہیں اور ملتا کیا ہے, بہت کم پیسہ. اس کے مقابلے میں T20 لیگز میں صرف 4 اوور پھینکنے پر کروڑوں روپے کماتے ہیں. He can't get into stride. Nazim Shah, once again he's had a brilliant night. اور فٹنس کا بوجھ بھی آدھا. حارث روف اس کی سب سے بڑی مثال ہے. جب ایک فاسٹ بولر ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی باڈی کی انڈورنس اور مسل میموری تباہ ہو جاتی ہے. 4 اوورز کا بولر کبھی بھی وہ ریدم اور ہیوی سپیڈ برقرار نہیں رکھ سکتا جو ایک دور میں وسیم اور وقار رکھتے تھے. ہمارے بولرز اب انٹرنیشنل ڈیوٹی سے زیادہ NOC کے لیے PCB کے دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں. جب دماغ میں دیش کی گرین جرسی سے زیادہ فرینچائز کے چیک گھومنے لگے تو بولنگ کی دھاڑ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں سب سے خطرناک اور کالے سچ کی طرف. ایک فاسٹ بولر صرف اپنی طاقت سے بول نہیں کرتا, وہ اپنے دماغ اور اگریشن سے بول کرتا ہے. اگر دماغ سکون میں نہ ہو تو بولنگ کریز پر پاؤں جمانا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان کا ڈریسنگ روم پچھلے کچھ سالوں سے کسی جنگ و دجال کے میدان سے کم نہیں رہا. شہنشاہ افریدی کو کپتان بنایا جاتا ہے. شاہین آفریدی کو T20 کپتانی سونپ دی گئی. شاہین نیوزی لینڈ میں T20 سیریز سے کپتانی کا آغاز کریں گے اور صرف ایک ہی سیریز کے بعد انہیں مٹی میں ملا کر کپتانی سے ہٹا دیا جاتا ہے. ڈریسنگ روم 2 دھڑوں میں بٹ جاتا ہے, بابر کیمپ اور شاہین کیمپ. جب ایک بولر گراؤنڈ میں اترتا ہے تو اس کے دماغ میں نئے بالز کو سوئنگ کرنے کا پلان نہیں ہوتا. اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اگر میں آج فیل ہوا تو سلیکٹر اور میڈیا میرے کیریئر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. محمد عامر کا اچانک ریٹائرمنٹ لینا. فاسٹ بولر محمد عامر نے بھی انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. ایکس پر پیغام میں کہا کہ بہت سوچ بچار کے بعد ریٹائرمنٹ کا مشکل فیصلہ کیا. وہاب ریاض اور جنید خان کو سسٹم سے ڈٹائی کے ساتھ باہر کرنا پاکستان کرکٹ کا پرانا رواج ہے کہ یہاں فاسٹ بولرز کو یوز اینڈ تھرو کیا جاتا ہے. پہلے بولرز کو ینگ ایج میں ٹیم میں ڈیبیو کرا دیا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کو ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے. انہیں منصوبہ بندی کے تحت مینٹلی توڑ دیا جاتا ہے کہ ان کی آگ اندر ہی اندر بجھ جاتی ہے. تو پھر اصل ذمہ دار کون ہے؟ PCB کا نااہل سسٹم, پلیئرز کی اپنی لالچ, یا ڈریسنگ روم کی گندی سیاست؟
सियासत। सच ये है कि ये तीनों मिलकर इस ज़वाल के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी सबसे बड़ी आइडेंटिटी खो दी है। हमने दुनिया को बताया था कि रफ्तार क्या होती है। 3. Oh, and a bouncer first up. Oh, what a delivery. A steepling delivery. हमने उन्हें सिखाया था कि रिवर्स स्विंग किस चिड़िया का नाम है। Mid wicket. Oh, there it was, and that must have threatened the leg stump. मगर आज हमारे पास ना रफ्तार बची है ना स्विंग, सिर्फ बचा है तो एक आम सा थका हुआ बॉलिंग अटैक। अगर आज भी सिलेक्टर्स, बोर्ड या खुद प्लेयर्स ने अपने होश के नाखून ना लिए तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट सिर्फ किताबों और पुरानी वीडियोस तक महदूद रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि शहीनशाह और नसीम कभी अपना पुराना रूप वापस पा सकेंगे या ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजा दें।